السلام علیکم ناظرین، خبروں میں شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ سب سوائل کے 57 اجازت ناموں پر سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف، کمیٹی توڑ دی گئی۔ ایگزیکٹو انجینئر برطرف، نہ تحقیقات نہ کسی افسران کو معطل کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسلم شاہ۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سید صلاح الدین نے سب سوائل کے اجازت نامے میں سنگین خلاف ورزی پر اجازت نامہ جاری کرنے والی کمیٹی توڑ دیتے ہوئے 57 لائسنس منسوخ کر دیے۔ 57 لائسنس منسوخ کرنے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا اور کمیٹی کے سب سے بڑے اہم رکن ایگزیکٹو انجینئر محمود دلاور جعفری کو عہدے سے برطرف کرتے ہوئے ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ وہ اینٹی تھیف سیل کے انچارج بھی تھے اور ان کی جگہ کارپوریشن کے سب سے متنازع اور پانی چوری، غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود بغیر کسی تحقیقات کے بحال ہونے والے تابش رضا حسنین کو تعینات کر دیا گیا۔ سی ای او کی ہدایت پر ڈائریکٹر پرسنل امین تغلق کا حکم نامہ نمبر KWAC/DP/DD1-HR 2496 بتاریخ 8 نومبر 2024 کو جاری کیا ہے اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر و ایگزیکٹو انجینئر سب سوائل تابش رضا حسنین کو تعیناتی کا حکم نامہ نمبر KWAC/DP/DD1-HR 2483 7 نومبر کو جاری کر دیا گیا اور ایگزیکٹو انجینئر ظہیر احمد شیخ کو اینٹی تھیف کا انچارج تعینات کیا گیا ہے۔ وہ پہلے بھی اس عہدے پر تعینات رہے۔ ان کے پاس ایگزیکٹو انجینئر شاہ فیصل کا اضافی عہدہ بھی رہے گا۔ اس سے قبل ادارے نے 34 کمپنیوں کو لائسنس جاری کیا تھا۔ ان سے فیکس 20 سے 50 لاکھ روپے کی رشوت وصول کی جاتی تھی۔ ایجنٹ میں سعید شیخ اور راشد صدیقی نے لائسنس بغیر کسی شرائط اور NOC کے بھاری رشوت لے کر جاری کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں، جن میں 17 کمپنیاں پانی چوری کے الزام میں مقدمات میں بھی درج ہوئے تھے۔ رینجرز آپریشن کے دوران ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، جن میں تمام کمپنیاں بری ہو چکی ہیں۔ تاہم کارپوریشن نے ان کا لائسنس بحال نہیں کیا اور حال ہی میں بڑے خاموشی سے 17 لائسنس منسوخ کیے گئے تھے۔ تاہم ان کمپنیوں کا سسٹم چل رہا ہے اور ماہانہ بھتہ بھی دیے جا رہا ہے۔ نئے لائسنس کے اجازت نامے کے لیے شفافیت قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک 5 رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ کمیٹی کے سربراہ چیف انجینئر اویس ملک کو بنایا گیا تھا، جو RO پلانٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ کمپنی میں ایگزیکٹو انجینئر محمد خالد فاروقی، ایگزیکٹو انجینئر سب سوائل محمد دلاور جعفری، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر مرزا عبید الرحمان، سب انجینئر E&M سید حسین عباس شامل ہیں۔ تاہم سب سے زیادہ متحرک اور چلتا پرزہ مشہور و معروف شعبہ ٹیکس کا کلرک عامر خان عرف عامر پیجر در پردہ اس کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں، جس کا نام کمیٹی میں شامل نہیں مگر MD واٹر کارپوریشن صلاح الدین احمد کا بلو آئیڈ ہے۔ مبینہ طور پر کمیٹی کی نگرانی میں ہائیڈرنٹس کے بعد سوائل واٹر کی ایک نئی دکان کھل گئی۔ صرف لائسنس فارم کی وصولی کے لیے 80 سے 90 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا جانے لگا اور کارپوریشن کے ذرائع کا کہنا تھا کہ 57 لائسنس تقریباً 50 کروڑ روپے صرف رشوت کمیشن میں بھتہ جمع ہوا ہے اور سرمایہ کاروں کے رقم ڈوبنے کا خطرہ موجود ہے۔ رشوت کمیشن کی رقم واپس نہیں کی جاتی۔ کمیٹی کے ارکان نے ہیوی گاڑیاں اور لاکھوں مالیت کی قیمتی سامان بھی الگ وصول کر چکے ہیں۔ ان پر CEO صلاح الدین کی جانب سے خفیہ نگرانی اور چھان بین کی جا رہی ہے اور سنگین بے ضابطگیوں کی اطلاع موصول ہو رہی تھی۔ لائسنس کے اجرا میں زمین کی ملکیت کرایہ نامے کے دستاویزات موجود نہ تھے۔ ڈپٹی کمشنروں کی NOC بھی نہیں تھی۔ سب سوائل کے سسٹم لگانے کا ماسٹر پلان لے آؤٹ بھی موجود نہ تھا۔ فنی طور پہ کئی اداروں کے اجازت نامے بھی موجود نہ تھا۔ صنعتی زون میں ایسوسی ایشن کے اجازت نامے بھی بعض درخواستوں کے موجود نہ تھے۔ سب سوائل میں کام کرنے والے لائسنس کے تمام معاملات کا شفافیت کے بجائے پراسرار بنا دیا تھا۔ کسی بھی سطح پر کوئی لائسنس دینے کی تفصیلات کو بھی خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس بارے میں پانی چوری کے نیٹ ورک کو مانیٹر کرنے والے حساس اداروں کو شدید تحفظات تھے۔ انہوں نے بعض موقع پر CEO کو خفیہ معلومات بھی فراہم کیے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ سب سوائل واٹر کے چیف انجینئر لالا نجیب خان ہیں۔ وہ کمیٹی کے تمام معاملات سے لا علم ہیں۔ لائسنس کے اجرا کے بعد ایکشن چیف انجینئر نجیب خان کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی کا قول و فعل کہ وہ ذمہ دار نہیں، جب حتمی ہوگا اس کے بعد عمل درآمد کریں گے۔ فارم کے ساتھ ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی اور ٹیسٹ کی رپورٹ بورڈ جہاں کہیں بھی کارگر سمجھا جائے زمینی واٹر ہائیڈرولوجیکل
اسٹڈی اور ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ لائسنس کی درخواست کے ساتھ پیش کیا جانا تھا۔ بورڈ کے پاس لائسنس کی قیمت پر لائسنس دینے سے قبل یا بعد میں کسی بھی وقت مطالعہ یا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور مایوس ہو کر وہ طویل عرصے رخصت چلے گئے۔ وہ گریڈ 20 کے سینئر ترین افسر ہیں۔ زیر زمین پانی کے نام پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں لائسنسوں میں کرپشن اور 3 ماہ کے دوران منظر عام پر آنے کے ساتھ لوٹ مار کا جو نیا دور شروع ہو چکا ہے، جس میں وہ تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق عامر خان عرف عامر پیجر، شعبہ ٹیکس کے کلرک محمد عامر خان عرف عامر پیجر کو تحقیقاتی اداروں کے شدید تحفظات پر ایم ڈی واٹر کارپوریشن صلاح الدین احمد نہ چاہتے ہوئے بھی اینٹی تھیف سیل سے ہٹا تو دیا، مگر ادارے عامر پیجر کو صلاح الدین احمد کے دل سے نہ نکال سکے۔ ذرائع نے بتایا بلڈرز کو پانی کے غیر قانونی کنیکشن دینے اور غیر قانونی کنیکشن کو ریگولائز کر کے ماہانہ لاکھوں روپے رشوت وصول کرتا ہے۔ محمد دلاور جعفری سندھ میں ایک سیاسی شخصیت کے داماد ہونے کی وجہ جلد ترقی اور اہم عہدے پر ذمہ داری کا ناجائز استعمال بڑے پیمانے پر کرنے کا الزام لگنے کے باوجود تاحال کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ اینٹی تھیف سیل میں بھی لوٹ مار اور بھتہ لینے کی آوازیں سیکیورٹی پر مامور افراد بتاتے رہتے ہیں۔ سائٹ لمیٹڈ سے ایک ہیوی گاڑی رشوت لینے کے بعد غائب کر دی گئی۔ سب سیل کے نئے انچارج تابر رضا پر ادارے میں کوئی موقع پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ زینت ہائیڈرنٹ میں براہ راست ملوث تھے اور کئی سالوں سے پانی چوری کا سلسلہ جاری تھا، اور غیر قانونی کنیکشن میں تابش رضا پر بھی الزامات عائد کیے گئے۔ ہائیڈرنٹ سیل میں غیر قانونی سب سیل کی ایک کمپنی کو سرٹیفکیٹ غیر قانونی جاری تھا جو پکڑے گئے۔ ہائیڈرنٹ میں میٹرز کے ذریعے چوری کا ایک بڑا اسکینڈل بھی سامنے آیا تھا جس کی تحقیقات نہ ہو سکی۔ تابش رضا کو یقین دہانی کرائی گئی کہ 6 ماہ ہائیڈرنٹ سیل اینٹی تھیف سیل یا سب سویل واٹر مین تعینات کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دلاور جعفری بھی جلد اہم عہدے پر تعینات ہوں گے۔